نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ پر میں آج جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے حسد۔ حسد ایک بڑی حقیقت ہے اور حسد ہی نظر بد ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل کو لائک بھی کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں۔ پر میں نظر بد ہی حسد ہے، اور نظر بد ہی کو حسد کہتے ہیں، اور وہ نظر بد جو ہوتی ہے حسد کی وجہ سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، اور وہ انسان کسی نہ کسی بیماری اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ جو ہے نا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسد بغض ایسی خصلت ہے کہ یہ انسان کو مونڈ دیتی ہے، یعنی فرمایا کہ بالوں کو مونڈ دینے والی، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی اس کو سرے سے ختم کر دینے والی ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے فرمایا کہ وہ بہت ساری نیکیاں کر کے آتا ہے، لیکن اس حسد کی وجہ سے جو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے۔ حسد کسی چیز کو دیکھ کر تمنا کرنا اس سے کہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس سے چیز ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے، حسد کی گندی غلیظ جو ہے نا عادت ہے۔ اور پھر اگر کسی چیز کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس نعمت ہے مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، لیکن یہ حسد کے زمرے میں داخل نہیں۔ کوئی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ سوچے کہ جو ہے نا یہ نعمت سے ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہے۔ جیسے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نازل ہوئی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ یہ حسد کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یعنی نبوت عطا کی، پھر نبی آپ کو بنایا، پھر آپ پہ قرآن اترتا ہے، تو یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کرتے تھے کہ یہ نعمت انہیں کیوں مل گئی ہے۔ اب یہی بات آپ دیکھیں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پہ حسد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت کا حکم دیا کہ بھی آپ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پتہ چلا شیطان کو کہ وہ آدم ہیں، تو اس خلافت پہ آدم علیہ السلام کی ملنے پہ شیطان حسد کرنے لگا، اور پھر اسی حسد کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور پھر آدم علیہ السلام زمین پہ آئے۔ تو انسان آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ انسان کامیاب وہ ہوگا موت کے بعد جو ایک پاک صاف دل لے کے آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی حسد، بغض، عداوت، نفرتوں سے پاک اور سچا دل، یعنی کہ عداد، یعنی یاد رکھیں کہ کفر پیدا ہوتا ہے برائیوں سے اور اسلام پیدا ہوتا ہے اچھائیوں سے، یعنی اچھا دل، نبی جیسا دل کسی کا دل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور ان عادات کو اپنانا یہی وہ زندگی ہے جو جس کا مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کر رہے ہیں۔ تو آپ سے فرمایا کہ یاد رکھو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو سارا بدن خراب ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، یعنی دل کا ٹھیک ہونا انسان کے اعمال کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حاسد کے پاس جتنی بھی نعمت ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے وہ شکری کرتا ہے، جیسے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب ربی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حاسد جس سے حسد کرتا ہے وہ اس کی ہمیشہ کوتاہیاں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ جب آپ اسے سمجھ لیں کہ آپ کسی کی کوتاہیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا اچھائیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے۔ حاسد ہمیشہ دوسرے کو تو پریشان کرتا ہے لیکن خود بھی وہ پریشان رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی جاننے والے کی خوشی کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اسے مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا دل حسد سے پاک ہے۔ لیکن آپ اس کو خوشی ملتی ہے لیکن آپ اس کو مبارکباد دینے سے کترا رہے ہیں، تو یہ حسد کے پیدا ہونے کی ایک علامت ہے، اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں جب کوئی کسی کو مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے، تو بعض اوقات وہ ٹھیک طرح سے بلاتا نہیں، شادی دعوت نامہ ٹھیک طرح سے دیتا نہیں، اس کی وجہ کہ جس کو وہ دعوت نامہ دے رہا ہے اس کی وہ ذلالت کرنا چاہتا ہے، اور اس کو تذلیل کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں دعوت دیتا، تو یہ بھی ایک حسد ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے کسی کو لیکن وہ آگے سے بہانے بناتا ہے کہ مجھے ٹھیک طرح سے نہیں دی گیا، تو یہ بھی ایک حسد کی علامت ہے۔ یعنی حسد، جیسے قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ حاسد ایک بیماری ہے جو گندی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس وقت تک انسان اللہ کی پناہ نہیں مانگے گا کہ اے اللہ مجھے اس گندی غلاظت بیماری سے میری جان چھڑا دے،
تو اللہ اس کے دل کو پاک نہیں کرتے۔ اس کر کے اصل ہے دل کا پاک ہونا، اور وہ دل پاک تب ہوگا کہ جتنے بھی جو روحانی طور پہ بیماریاں چلتی ہیں ان بیماریوں کو اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کے دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اس کی نظر ہوگی۔ جب نظر ہوگی تو ہر موقع پہ جب نیکی کرے گا شکر کرے گا، جب گناہ ہوگا تو اللہ سے معافی مانگے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر ان کی ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں اور گندی بیماری میں مبتلا ہیں جو روحانی طور پہ ہوتی ہیں۔ وہ اسی طرح کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور موت کے بعد انہیں بڑی خسارے والی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔